حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عظیم الشان اور بے مثال دربار میں انسانوں کے علاوہ جن اور حیوانات بھی درباری خدمات کے لیے حاضر رہتے تھے اور اپنے مراتب اور سپرد کردہ خدمات پر بے چون و چرا عمل کرتے تھے۔ دربار سلیمان علیہ السلام پورے جاہ و حشم کے ساتھ منعقد تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جائزہ لیا تو خود کو غیر حاضر پایا۔ ارشاد فرمایا، میں خود کو موجود نہیں پاتا، کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ اگر اس کی غیر حاضری بے وجہ ہے تو میں اس کو سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا، یا پھر وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بتائے۔ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ خود حاضر ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باز پرس پر اس نے کہا، میں ایک ایسی یقینی خبر لایا ہوں جس کی اطلاع آپ کو نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ یمن کے علاقے میں سبا کی ملکہ رہتی ہے اور خدا نے اسے سب کچھ دے رکھا ہے اور اس کا تخت سلطنت اپنی خوبیوں کے اعتبار سے عظیم الشان ہے۔ ملکہ اور اس کی قوم آفتاب پرست ہے۔ شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا ہے اور وہ خدائے لا شریک کی پرستش نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، تیرے جھوٹ اور سچ کا امتحان ابھی ہو جائے گا۔ تو اگر سچا ہے تو میرا یہ خط لے جا اور اس کو ان تک پہنچا دے اور انتظار کر کہ وہ اس کے متعلق کیا گفتگو کرتے ہیں۔ ہدہد جب یہ خط لے کر پہنچا تو ملکہ سبا سورج دیوتا کی پرستش کے لیے جا رہی تھی۔ ہدہد نے راستے ہی میں یہ خط ملکہ کے سامنے ڈال دیا۔ جب یہ خط گرا تو ملکہ نے اٹھا کر پڑھا اور پھر اپنے درباریوں سے کہا، ابھی میرے پاس ایک مکتوب آیا ہے جس میں یہ درج ہے، یہ خط سلیمان کی جانب سے اور اللہ کے نام سے شروع ہے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ تم کو ہم سے سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور تم میرے پاس خدا کے فرما بردار بن کر آؤ۔ ملکہ سبا نے خط کی عبارت پڑھ کر کہا، اے میرے ارکان حکومت، تم جانتے ہو کہ میں اہم معاملات میں تمہارے مشورے کے بغیر کبھی کوئی اقدام نہیں کرتی، اس لیے اب تم مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ارکان حکومت نے عرض کیا، جہاں تک مروب ہونے کا تعلق ہے اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم زبردست طاقت اور جنگی قوت کے مالک ہیں۔ رہا مشورے کا معاملہ تو آپ جو چاہیں فیصلہ کریں، ہم آپ کے فرما بردار ہیں۔ ملکہ نے کہا، جس عجیب طریقے سے سلیمان کا پیغام ہم تک پہنچا ہے وہ ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے معاملے میں سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھایا جائے۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ چند قاصد روانہ کروں اور وہ سلیمان کے لیے عمدہ اور بیش قیمت تحائف لے جائیں۔ جب ملکہ سبا کے قاصد تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا، تم اپنے ہدایہ واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو، اگر اس نے میرے پیغام کی تعمیل نہیں کی تو میں ایسے عظیم الشان لشکر کے ساتھ سبا والوں تک پہنچوں گا کہ تم اس کی مدافعت اور مقابلے سے عاجز رہو گے، اور پھر میں تم کو ذلیل اور رسوا کر کے شہر بدر کر دوں گا۔ قاصد نے واپس آ کر ملکہ سبا کے سامنے تمام صورتحال بیان کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت و شوکت کا جو حال دیکھا تھا حرف بہ حرف کہہ سنایا اور بتایا کہ ان کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جن اور حیوانات بھی ان کے تابع فرمان اور مسخر ہیں۔ ملکہ نے جب یہ سنا تو طے کر لیا کہ بہتر یہی ہے کہ ان کی آواز پر لبیک کہا جائے، لہٰذا اس نے سفر شروع کر دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ ملکہ سبا حاضر خدمت ہو رہی ہے۔ آپ نے اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت شاہی اس دربار میں موجود ہو۔ ایک دیو پیکر جن نے کہا، آپ کا دربار برخاست کرنے سے پہلے ہی میں تخت لا سکتا ہوں۔ جن کا یہ دعویٰ سن کر ایک انسان نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا یہ کہا، اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے میں یہ تخت آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رخ پھیر کر دیکھا تو دربار میں ملکہ سبا کا تخت موجود تھا۔ ٹائم اسپیس کی حد بندیوں میں جکڑے ہوئے شعور کے لیے یہ امر قابل غور ہے کہ سینکڑوں میل کی مسافت طے کر کے ملکہ سبا کا تخت شاخی خیال کی رفتار سے پلک جھپکتے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچ گیا، یعنی بندے کے خیال کی لہریں تخت کے اندر کام کرنے والی لہروں میں جذب ہو کر تخت کو منتقل کرنے کا ذریعہ بن گئیں۔ انسانوں کے درمیان ابتدائی آفرینش سے بات کرنے کا طریقہ رائج ہے۔ آواز کی لہریں جن کے معنی معین کر لیے جاتے ہیں سننے والوں کو مطلع کرتی ہیں۔ یہ طریقہ اسی تبادلہ خیال کی نقل ہے جو انا کی لہروں کے درمیان ہوتا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ گونگا آدمی اپنے ہونٹوں کی خفیف سی جنبش سے سب کچھ کہہ دیتا ہے اور سمجھنے کے اہل سب کچھ سمجھ جاتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی پہلے طریقے کا عکس ہے۔ جانور آواز کے بغیر
ایک دوسرے کو اپنے حال سے مطلع کر دیتے ہیں۔ یہاں بھی انا کی لہریں خیالات کی منتقلی کا کام کرتی ہیں۔ درخت آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ یہ گفتگو صرف آمنے سامنے کے درختوں میں ہی نہیں ہوتی بلکہ دور دراز ایسے درختوں میں بھی ہوتی ہے جو ہزاروں میل کے فاصلے پر واقع ہیں۔ یہی قانون جمادات میں بھی رائج ہے۔ کنکروں، پتھروں، مٹی کے ذروں میں منوعاً اسی طرح تبادلہ خیال ہوتا ہے۔ روحانی طاقت رکھنے والے انسانوں کے کتنے ہی واقعات اس کے شاہد ہیں۔ ساری کائنات میں ایک ہی شعور کار فرما ہے۔ اس کے ذریعے غیب و شہود کی ہر لہر دوسرے کے معنی سمجھتی ہے، چاہے یہ دونوں لہریں کائنات کے دو کناروں پر واقع ہوں۔ غیب و شہود کی فراست و معنویت کائنات کی رگے جاں ہے جو خود ہماری اپنی رگے جاں بھی ہے۔ تفکر اور توجہ کر کے ہم اپنے سیارے اور دوسرے سیاروں کے آثار و احوال کا مشاہدہ کر سکتے ہیں اور انسانوں، حیوانوں، جنات اور فرشتوں کی حرکات و سکنات، نباتات اور جمادات کی اندرونی تحریکات بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مسلسل مشق اور ارتکاز توجہ سے ذہن کائناتی لاشعور میں تحلیل ہو جاتا ہے اور ہمارے سراپے کا معین پرت انا کی گرفت سے آزاد ہو کر ضرورت کے مطابق ہر چیز دیکھتا، سمجھتا اور شعور میں محفوظ کر دیتا ہے۔ یہی روحانیت ہے اور یہی ٹیلی پیتھی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ روحانیت اپنے اندر ایک وسعت رکھتی ہے اور ٹیلی پیتھی صرف خیالات کے تبادلے کا نام ہے۔ حضرت غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تذکرہ غوثیہ میں مولانا گل حسن صاحب فرماتے ہیں کہ ایک روز راکب نے عرض کیا، حضرت کبھی آپ کو عشق بھی ہوا ہے؟ حضرت نے فرمایا، جب ہم گھر سے چل کر بنارس پہنچے تو وہاں ہمارے بھائی فیض الحسن تھانے دار تھے۔ ان سے مل کر طبیعت بہت خوش ہوئی۔ بھائی نے بہت اصرار کیا کہ گھر پر ٹھہرو، مگر ہم کو سوائے مسجد کے آرام کہاں تھا۔ گنگا کے کنارے ایک مسجد تھی، اس میں ٹھہر گئے۔ مسجد کی ایک طرف گھاٹ تھا اور دوسری طرف شارع عام تھی۔ بھائی صاحب بھی روزمرہ وہاں تشریف لاتے تھے، کھانا بھی وہیں بیچتے تھے۔ ایک روز عصر کی نماز کے بعد مسجد کی دیوار پر بیٹھے ہوئے ہم سیر کر رہے تھے کہ یکایک ایک نازنین محجبین غارت گر ایمان و دین 1415 کا سن و سال، قیامت کی چال ڈھال، قوم سے کشمیری برہمن اپنی ہمجولیوں کے جلوں میں آفتاب عالم ماہتاب کی طرح نظر کو ہیرا کرتی ہوئی ہمارے سامنے آ گئی۔ نظر چار ہوتے ہی ہوش و حواس کھو بیٹھے، مگر ابھی اتنی عقل باقی تھی کہ ہم نے مسجد کے ملا سے کہہ دیا کہ ہمارے بھائی آئیں یا کھانا بھجوائیں تو تم ان سے یہ کہہ دینا کہ ہم چلے میں بیٹھے ہیں اور سب سامان مجھ کو دے دیا ہے، جس وقت ضرورت ہوگی میں کھانا تیار کر کے دے دوں گا۔ ملا کو یہ بات سمجھا کر ہم نے حجرے کا دروازہ بند کر لیا اور اس پری روح کا تصور قائم کر کے عالم خیال میں گم ہو گئے۔ اس عرصے میں کھانا پینا، نماز روزہ سب بالائے طاق رکھ دیا۔ 8ویں دن وہ تصویر مجسم ہو کر سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اسی دن وہ نازنین دلربا اپنے شوہر کے ساتھ تھال میں شیرینی رکھے مسجد کے اندر آ موجود ہوئی۔ اس نے حجرے کی زنجیر کھڑکائی، کان میں آواز پڑی تو دل نے کہا مطلوب آ پہنچا۔ ہم نے کنڈی کھول دی، وہ دونوں حجرے کے اندر آ گئے۔ دیکھا تو اس کا شوہر بھی حسن و جمال میں یکتا و بے مثال تھا۔ ہم نے پوچھا تم دونوں کس لیے آئے ہو؟ بولے ہم کو اولاد کی تمنا ہے۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ سب فساد حضرت عشق کا ہے، ورنہ ابھی تو ان کے دن کھیلنے کودنے اور سیر تماشے کے ہیں، کیسی اولاد اور کیسی تمنا۔ اس حسین کتالہ نے ہماری طرف ٹکٹکی باندھ لی۔ اس کے شوہر سے ہم نے کہا ذرا تم باہر جا کر زنجیر لگا دو، ہم کو تمہاری بیوی سے ایک پردے کی بات پوچھنی ہے۔ وہ غریب دروازہ بند کر کے باہر ہو گیا۔ اس زمانے میں ہماری عمر 45 سال کی تھی۔ ہم نے اپنے دل سے کہا بولو حضرت کیا ارادہ ہے؟ اگر اس کو جورو بنانا چاہتے ہو تو میاں بیوی دونوں راضی ہیں، اور اگر بہن بنانا چاہتے ہو تو پھر اپنی ماں اور بہن کو کیوں چھوڑا؟ جس کے لیے 8 دن سے بےتابی اور بے قراری تھی وہ موجود ہے، کیا کہتا ہے؟ دل نے جواب دیا یہ بھی ایک کھیل کھیلنا تھا سو کھیل چکے، بس اب کوئی خواہش باقی نہیں رہی۔ اس کے بعد ہم نے اس سے 1-2 باتیں پوچھ کر اس کے خاوند کو بلا لیا اور ایک تعویذ لکھ کر ان کے حوالے کیا اور کہا جاؤ خدا حافظ۔ ان کے جانے کے بعد خیال آیا کہ یہ عشق ضرور کچھ رنگ لائے گا اور طرف ثانی کو بھی ستائے گا، یہاں سے چل دینا ہی بہتر ہے۔ یہ سوچ کر ہم آدھی رات گزرنے پر وہاں سے چل دیے اور 20 کوس دور جا کر دم لیا۔ دوسرے دن وہ نیک بخت بھی شوہر کے ہمراہ یکے میں بیٹھی عصر کے وقت اسی مقام پر آ پہنچی، بال پریشان، طبیعت اداس، چہرہ پے مردہ، دل افسردہ اور یاس زدہ۔ میرے قریب آ کر زاروں کی طرح روتے ہوئے التجا کی کہ آپ بنارس تشریف لے چلیں۔ جب دونوں نے بہت اصرار کیا تو ہمیں مجبوراً کہنا پڑا کہ ہم یہاں ضروری کام سے آئے ہیں، وہ ہو جائے گا تو ہم 2-4 دن میں خود ہی بنارس چلے آئیں گے۔
غرض تسلی و تشفی دے کر ان کو بنارس کی طرف روانہ کیا اور ہم نے لکھنؤ کی راہ لی۔ نہیں معلوم بعد میں اس پر کیا گزری۔ حضرت غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے میں یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ خیالات مسلسل ایک نقطے پر مرکوز ہو جائیں یا کر دیے جائیں تو معمول ہوا ان خیالات سے متفق نہ ہو، لیکن وہ عامل کے خیال کی قوت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔